بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا دن جو 23 تھا، کافی خوشگوار تھا ٹورنٹو میں، اور کافی ساری پارٹیز ہو رہی تھیں، کچھ پروگرامز ہو رہے تھے۔ تو ایک نوجوان سے کافی تفصیلی بات چیت ہو گئی۔ اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس نوجوان کو یہاں مائیگریٹ ہوئے ٹورنٹو میں، کینیڈا میں 6 مہینے ہوئے ہیں، اور اس کی میڈیکل کی لائن ہے، تو میڈیکل ٹیکنیشین ٹائپ۔ تو میڈیکل کا کوئی بھی شعبہ ہو، نرسنگ ہے، یہ لیب ٹیکنیشین ہے، یا کوئی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے لیول کی جاب کہنا چاہیے، کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں، انہیں تو اپنی جو لائسنسز ہیں اور ڈگریز کو ریکوگنائز کروانا پڑتا ہے، اور ان کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے۔ لیکن اس سے نیچے کے جو شعبہ جات ہیں، جن کی سیلریز اور انکم کسی بھی صورت ڈاکٹروں سے کم نہیں ہے، اس میں محنت بے شک زیادہ ہے، آور زیادہ ہیں، لیکن ایک اچھی انکم ہے میڈیکل کے شعبے میں۔ تو ان کی جاب کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کو اچھی جاب مل گئی ہے میڈیکل کی لائن میں۔ تو لیکن وہ پھر یہ تھا کہ یہ جو سوشل گیدرنگ میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو کس طرح سے اپنے پوٹینشل کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کو بھرپور استعمال میں لایا جائے، کیونکہ یا تو آپ اپنے شعبے میں کمال حاصل کریں، کہ اپنی طرح کے جو اپنے شعبے کے لوگ ہیں ان کو تلاش کریں، ان کی میٹنگز میں جائیں، ان کے پروگرامز میں جائیں، چاہے آن لائن ہو چاہے فزیکل ہو۔ لیکن یہ جو کمیونٹی گیدرنگ ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو اس میں کس طرح سے اپنے پوٹینشل کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عام طور پر کمفرٹ زون میں رہنے کا رواج دیکھنے کو ملتا ہے، کہ کوئی ایک دوست بن گیا، اور اسی کے ساتھ بعض کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ 20 30 40 سال تک وہ 2 3 بندے اکٹھے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنا حال دل ایک دوسرے سے بیان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بعض صورتوں میں کمفرٹ زون کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیلنجنگ انوائرنمنٹ کریٹ نہیں کرتے، یا کسی چیلنجنگ انوائرنمنٹ میں اپنے آپ کو نہیں لے کے جاتے، تو پھر گروتھ کا ہونا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے کچھ قرآن مجید کی آیتوں سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 28 ہے، کہ بعض جو دوستیاں ہیں وہ نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا کے لیے بھی۔ اور پھر اگر آپ کو اپنے جو دل کے ارمان ہیں، جو دل کے اندر خواہشات ہیں، ڈریمز ہیں، ان کو اگر آپ ظاہر نہیں کر سکتے اپنے دوستوں میں، اور اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ نہیں مل رہی، تو پھر آپ کو اپنی دوستیوں کو پریکٹیکل بنانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے بھی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نمبر 57 سورہ الحدید، اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، کہ اگر کچھ دوستیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے نئی دوستیوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا، اور اس کے لیے بھی آپ کو قدم آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر یہ تیسری آیت اس سلسلے میں کوٹ کروں گا، سورہ آل اسراء کی
سورہ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 7 ہے کہ جو بھی آپ بھلے کا کام کریں گے وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، فائدہ مند ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خدا نخواستہ غلط سائڈ پہ چیز چلتی ہے ہمارے ریفرنس سے، تو اس کا بھی بھگتان، اس کا بھی کانسیکوینس وہ بھی ہمارے اپنے اوپر ہی آئے گا۔ تو بعض اوقات ہمیں اپنی دوستیوں میں ایک انگلش کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بی انکائنڈ ٹو بی کائنڈ، کہ بعض اوقات تو کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حالات کے تحت، اور جو بھی چینجز آتی ہیں آپ کے جو پرپز آف لائف اور ایکسپلوریشن کے دوران میں، تو کئی دوستیاں چینج ہوتی ہیں، کئی روٹینز چینج کرنی پڑتی ہیں۔ پھر ایک ٹاپک ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہیں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، جیسے جن ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہیں، ہم تو خاک سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، پھر ہم اشرف المخلوقات کیسے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی مجھے بڑے اچھے ریفرنس ملے تھے، وہ بھی میں نے ان کو اس نوجوان کو کوٹ کیے، تو آپ کے سامنے بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بہت امپریسو پوائنٹس لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نو انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی، اور پھر اپنی جو قربت ہے اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 اور اس کی آیت نمبر 16 ہے کہ ہم انسان کی شاراگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاراگ سے قریب ہونے کا تو ایک استعارہ ہی ہو سکتا ہے، تو مجھے تو یہ مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے، اور ہر لمحہ آپ کو میری ضرورت ہے اس کائنات میں زندہ رہنے کے لیے۔ تو یہ ایک آنر ہے انسان کے لیے، اس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے شاراگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 186 میں فرمایا گیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹ ڈائلنگ اور اس طرح سے اس کی قربت، یہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور یہ جتنی بھی میری گفتگو ہے، یہ کوئی میں اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں یہ بالکل صحیح آیات کی وہ تطبیق اور ریفرنس کر رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلط لفظ بولا جاتا ہے یا میں کوئی غلط ریفرنس دیتا ہوں تو آپ پلیز مجھے کریکٹ کریں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو اکثر ان کا حوالہ نہیں ملتا، تو یہ تھوڑا ریئر تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ حالت تو یہ ہے کہ یہ طے شدہ حقائق ہیں جو آپ سامنے آ رہے ہیں، اور ہر ایک کو ان کا پتہ چل رہا ہے کہ ہم انسان سانس بھی صحیح طریقے سے لینے کے لیے کانشیس ایفرٹ نہیں کرتے، جو بھی جیسے بھی بس سانس نکل رہی ہے تو اسی پہ اکتفا کر لیا، جبکہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے، جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم عام انسان اپنے لنگز کا صرف 30% ہی
استعمال کر پاتے ہیں۔ اور اگر ہم صحیح طریقے سے سانس لینے کے قابل ہو جائیں تو ہماری 70-80% بیماریوں کا علاج صرف صحیح سانس لینے سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو بھی ہم کانشیسلی استعمال کرنے کی روٹین میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسٹیٹسٹکس نے بتایا، جو لوگ سائیکالوجی پہ کام کرتے ہیں یا انسانی دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ فگرز نکالی ہیں کہ ہم انسانوں کی زندگی میں چاہے کوئی عام انسان ہے یا کوئی بہت بڑے عہدے پہ اور پریویلیجڈ انسان ہے، تو اس کا جو 80% ہے وہ خوشی اور انبساط اور فریشنس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور 20% ہر انسان کے لیے، وہ اس کو خالی کہہ لیں، ایمپٹی کہہ لیں، بلینک کہہ لیں یا چیلنجنگ کہہ لیں۔ کسی کو ہیلتھ کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بزنس کی پریشانی ہے، کسی کو ماحول کی پریشانی ہے، کوئی پیرنٹ سے خفا ہے، کوئی سسٹم کا گلہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ریشو ہے، تناسب ہے، وہ 20% سے زیادہ نہیں نکلتا۔ لیکن انسانی دماغ کی ایک خاصیت ہے، ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ جس چیز پہ فوکس کرتا ہے وہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہے۔ تو اس ایمپلیفیکیشن سے، اس میگنیفیکیشن سے اور بڑا ہونے سے، وہ جو 20% حصہ تھا، ریشو تھی، وہ بڑھ کے 200% ہو جاتی ہے، اور جو 80% جو صحیح حصہ تھا وہ سکویز ہو کے، سکڑ کے، وہ 8% یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شکریہ۔